میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 162 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کے ساتھ کچھ اہم حصے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو، مقابلے اور اس کے غرق ہونے کی تفصیل موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھی پشت میں سے آئے تھے۔ اب سورہ یوسف میں قرآن کریم نے بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو فلسطین سے مصر بلا لیا تھا۔ آپ سب کو تو پتہ ہوگا اگر آپ نے سیریز دیکھی ہے۔ اسرائیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے پھر وہیں آباد ہو گئی، اور پھر مصر کے بادشاہ نے ان کو ایک ایسی جگہ دے دی، شہری آبادی سے تھوڑا سا الگ ایک علاقہ دے دیا ان کو بسنے کے لیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جو آگے بادشاہ آئے تھے مصر کے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، اور پھر تکبر میں آ کے انہی میں سے ایک بادشاہ تھا فرعون، جس کا نام جدید حقیق کے مطابق منفتح تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ یہ بندہ خدائی کا دعویدار بن بیٹھا تھا، فرعون منفتح۔ اب ان حالات میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون، یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی اور بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اب یہ چیز فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے لیے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ اب یہ جو معجزے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے تھے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جادوگروں کا بہت چرچا کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے معجزے عطا فرمائے تھے۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں ہرکاری بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ اب یہاں پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جتنے بھی وہاں کے آس پاس کے بڑے سے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو سندیشہ بھیج دو، مطلب ان کو بلاوا بھیجنا تھا کہ بلانے کے لیے کہ وہاں پہ دربار میں آؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا تم مقابلہ کرو، بڑے سے بڑے جادوگر، سو دیٹ وہ ان کو شکست دے سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنی جادو کی چیز پھینکیں۔ اب یہاں پہ مقابلہ شروع ہو گیا، تو ابھی جو جادوگر ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے جو پہلے جو پھینکا تھا، جو انہوں نے سنا تھا کہ تم اپنا جو پھینکنا چاہتے ہو بھی پھینکو، دکھاؤ تمہارا جادو۔ موسیٰ نے کہا تم پھینکو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا،
اور ان کا بنا بنایا کام ملامت ہو گیا۔ اس موقع پر وہ مغلوب حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ اب یہاں پہ ایمان کی یہ طاقت بھی ملاحظہ فرمائی کہ جو جادوگر چند لمحوں پہلے فرعون کے سامنے اس کو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم تیرے مذہب کا دفاع کریں گے، ہم اگر اپنا جو جادو ہے وہ جادو چلائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم شکست دے دیں گے تو ہمیں انعام دے، انعام مانگ رہے تھے اس سے۔ بٹ اس کے دوسری طرف جب ان کے سامنے سچ کھل کے سامنے آ گیا، حقیقت ان کے سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کے اندر یہ عظیم حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ فرعون جیسے جابر حکمران سے بھی نہ ڈرے، اس کی دھمکیوں سے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور وہ مسلمان ہو گئے، الحمدللہ۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے، اللہ اکبر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے۔ یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا یقین رکھو کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھ لو۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لو لوگوں کو، اور اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چند منٹ پہلے ایمان لے کے آنے والے وہ جادوگروں کا آپ ایمان چیک کرو۔ اتنے بڑے بادشاہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو وہ بول رہے ہیں کہ تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، اگر تو ہمیں سولی بھی چڑھا دے گا، ہمارے جسم کی ہر ایک بوٹی کاٹ بھی دے گا، تب بھی ہمیں اس میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے لوٹ کر ہمارے رب کے پاس ہی جانا ہے، الحمدللہ۔ اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے اڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابعدار ہوں۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پاسے پشت ڈال دیں؟ اب اس بات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو تسلی دی، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مردوں کو مارنے کا پلان بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہ تسلی دی کہ آخری انجام جو ہوگا وہ تمہارے حق میں ہی ہوگا، تم ٹینشن نہ لو، صبر سے کام لو۔ وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہوگا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کی حق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا امید رکھو کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، اللہ اکبر، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں جانشین بنائے گا، پھر اس کے بعد تمہیں دیکھے گا بھی کہ جانشین بنانے کے بعد، تمہیں عہدہ دینے کے بعد، تمہیں رسپانسبلٹیز دینے کے بعد، تمہیں ہر چیز دینے کے بعد تم کس طرح سے کیا کام کرتے ہو، اس کا صحیح سے استعمال کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے گا اس میں بھی، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنی نشانیاں کھول کے بیان کی ہیں۔ ہم جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو ابھی یہ سن رہے ہوں گے میری بات، بہت کم لوگ۔ سارے لوگ پتہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آگے تھوڑا سا سنیں گے چھوڑ دیں گے، تھوڑا سنیں گے چھوڑ دیں گے۔ کیوں یار، کیوں اپنے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو
قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ اب جس طرح سے ہم نے پہلے آیتوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کو مشکلوں میں اس وجہ سے بھی ڈالتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان میں نرمی پیدا ہو جائے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں، ان کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جس طرح سے فرعون کے اوپر پریشانی آئی ان کے لوگوں کے اوپر، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارے حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے نحوست قرار دیتے۔ اللہ اکبر! ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بالائیں چھوڑیں جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں۔ اب یہ جو عذاب تھے یہ مختلف قسم کے عذاب تھے جو فرعون کی قوم پہ، فرعون کے لوگوں پہ چھوڑے گئے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا تکبر مت کرو، تھوڑے سے نرم پڑ جاؤ۔ لیکن اس کے بعد بھی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہم پہ پرابلمز آ رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں، تو ان کی دعا کرنے کے بعد جب خوشحالی آ گئی تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو ٹڈیوں نے کھیتوں کو برباد کر دیا، اور یہی چیز وہ بار بار کرتے رہے۔ خوشحالی آتی تھی تو مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب پرابلمز آتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے وعدے کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے آپ دعا کیجیے ہمارے لیے۔ تو ہر بار جب وہ دعا کرتے تھے اور اس کے بعد جب وہ مکر جاتے تھے تو نیا عذاب آتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ابھی عذاب کی جو شکل بیان کی ہے، عذاب کی جو قسمیں بیان کی ہیں، اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مینڈکوں کی اتنی زیادہ کثرت ہو گئی، مطلب اتنے زیادہ مینڈک آ گئے کہ وہ کھانے کے برتنوں میں نمودار ہوتے اور سارا کھانے کو خراب کر دیتے۔ اتنے زیادہ مینڈک ہی مینڈک۔ اور اس کے بعد دوسری طرف پینے کے پانی میں ہر جگہ خون نکالنے لگے، پانی پینا دوبر ہو گیا۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے، اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کے واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ جو عذاب ہم سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ یہ وہی بات ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب عذاب ہٹ جاتا تو مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب عذاب آتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر لیا۔ اب فرعون اور اس کے غرق ہونے کا جو واقعہ ہے یہ تفصیلی سورہ یونس میں اور سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء میں ہم آگے جا کے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ اب یہ واقعہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہی تھی تو فرعون اور اس کے جو لوگ تھے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی چھڑی ماری اور پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور انہوں نے راستہ کراس کر لیا، اور پیچھے سے جو فرعون اور اس کی فوج آ رہی تھی وہ پانی میں ہی بہہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی وہ بچ گئی، وہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیلی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا تھا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی۔ اب قرآن کریم جب برکتوں والی زمین کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہوتا ہے، لہٰذا اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے شام اور فلسطین کا مالک بنا دیا۔ اللہ اکبر! بٹ ایک چیز یاد رہے کہ ان لوگوں کی جو حکومت تھی، بنی اسرائیل کی حکومت، فرعون کے ختم ہونے کے کافی عرصے کے بعد ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی
اب بنانے یا بناتی کا جو یہ اشارہ ہے اس سے مراد ہے کہ ان عمارتوں اور صنعتی پیداوار کی طرف جس پر اس قوم کو فخر تھا، اور چڑھانے مطلب چڑھاتی سے اشارہ ان باغات کی طرف ہے جن میں انہوں نے انگور وغیرہ کی بیلیں ٹہنیوں پر چڑھائی ہوئی تھیں اور بلند درخت اگائے ہوئے تھے، اور فرعون اور اس کی قوم کو جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی، مطلب جس طرح سے ابھی میں نے بنایا کہ لائک بناتی اور چڑھاتی جو بھی انہوں نے بنایا تھا، تو اس سب کو ہم نے میلا میٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے